بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے دو مختلف مقدمات میں نگران حکومت پر شدید بمباری سے تباہی مچا دی۔ ان کے چھوڑے گئے انصاف اور حق مزائلوں نے نگران حکومت کی حالت ابتر کر دی۔ نگران حکومت نے اگر بیرسٹر گوہر خان کو عمران خان سے ٹکٹوں کے معاملات میں مشاورت کے لیے ملاقات نہ کروائی تو آئندہ سماعت میں ان پر جرمانہ عائد کر دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرم چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور بانی چیئرمین عمران خان کی مشاورت کے لیے ملاقات کروانے کی اجازت دے کر حق اور انصاف کا علم بلند کر دیا ہے۔ نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج کا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے 8 فروری کے انتخابات میں نگران حکومت کی دھاندلی اور جانبداری کے ایشو کو عالمی سطح پر اٹھانے میں انتہائی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے نے نگران حکومت کا نواز شریف کی کنیز بن جانے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ کے انتخابات کے لیے نگران حکومت کا بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس میاں اورنگزیب نے تاریخی ریمارکس دیے کہ کیا نگران حکومت جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے؟ کیا نگران حکومت کے جس کا واحد مقصد ملک میں صاف شفاف انتخابات کروانا ہے، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ نگران حکومت شفاف انتخابات کی راہ میں از خود سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات نزدیک سے نزدیک تر آ رہے ہیں، لیکن یہ نگران حکومت پی ٹی آئی کے انٹرم چیئرمین گوہر خان کو بانی چیئرمین عمران خان سے مشاورتی ملاقات کی اجازت تک نہیں دے رہی۔ حالانکہ عام حالات میں بھی یہ ملاقات بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، مگر نگران حکومت ان بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جسٹس میاں اورنگزیب نے کہا کہ میں اس ملاقات کے لیے مناسب حکم جاری کر رہا ہوں۔ اگر اس آرڈر پر عمل نہ کیا گیا اور میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو آئندہ سماعت پر میں نگران حکومت کے وکیلوں پر جرمانہ عائد کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، اور یہ جرمانہ نگران حکومت کے لیے خجالت و شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دوسرے مقدمے کا فیصلہ جسٹس بابر ستار نے جاری کیا۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ راولپنڈی کا ڈی سی 3 MP کا حکم جاری کرنے کا مجاز ہی نہیں تھا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت قبول کرنے کے بعد راولپنڈی کے ڈی سی نے 3 MP کے ذریعے شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا تھا، لیکن جسٹس بابر ستار نے 3 MP کو ہی اڑا دیا۔ 3 MP کے قانون کو انگریز استعمار برصغیر پاک و ہند میں اپنا سامراج برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن انگریزوں کے یہ چیلے ہم عوام پر اس کالے قانون سے ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈبیٹ قانونی حلقوں میں شروع ہو چکی ہے کہ اس کالے آرڈیننس کو پاکستان کے قانون سے خارج کر دینا چاہیے۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔